ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ضمنی انتخابات کی ہو رہی تھی تو کچھ بات ذرا آنے والے سینٹ کے الیکشنز کی بھی کر لیتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کے متحدہ امیدوار ہیں. اب یہاں پر آج انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, اور کوئی ایسی بات کی ہے جو پی ڈی ایم کے پورے بیانیے کو جا کے ہٹ کرتی ہے. وہ کس طرح, پہلے آپ سن لیجئے, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے اور سسی پلیجو صاحبہ سے سوال کروں گا. سنیے گا یوسف رضا گیلانی صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں خان صاحب کا ترجمان نہیں ہوں کہ یہ میں ان کی بات بتا سکوں, مگر جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی نیوٹرل ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پی ڈی ایم جو ہے وہ تو پورا کا پورا نظریہ یہ لے کے چلتی رہی ہے کہ جناب سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ اور یہ سب کچھ, تو پھر معاملات تو سارے حل ہو گئے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. ہاں دیکھیں منصور صاحب, دو باتیں ہیں اس میں. یہ بیان میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں ہی دیکھا ہے, اس سے پہلے میں نے سنا نہیں تھا, ورنہ میں کوئی جواب گھڑ کے لاتا آپ کے پروگرام کے لیے, تو وہ تو ٹائم ہے نہیں آپ گھڑنے کا. تو سیدھی سی بات ہے. ایک تو جو اس الیکشن میں, جو بائی الیکشن میں جو نتائج آئے ہیں, سوائے ڈسکا کے جہاں پہ یہ لوگ غائب ہوئے ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے غائب کرائے ہیں, عثمان بزدار کی انتظامیہ نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا اور نتائج بدلنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. ایک تو یہ بات ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, لیٹ می ریپیٹ دس, دیز آر گولڈن ورڈ سر, دیز آر گولڈن. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکا میں جو کچھ بھی ہوا, جو 20 پولنگ سٹیشنز کا سٹاف جو ہے وہ اگر غائب ہوا, اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں نظر آتا. آئی وانٹ ٹو ہیٹ دس اگین, دس از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ وہاں پہ میں اسی بات کو بالکل کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی ڈسکا کا الیکشن کرانا, سارے الیکشن کرانے. انتظامیہ ان کے تابع ہوتی ہے آئین کے تحت. الیکشن کمیشن کے پاس اپنا ذاتی کوئی عملہ نہیں ہوتا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے ڈی سی, ایس ایس پی اور تمام انتظامی افسر غائب ہو جاتے ہیں اور اگلے دن صبح ملتے ہیں, اور چیف سیکرٹری جو ہے رات کو 3 بجے الیکشن کمیشن کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہی ہے. عثمان بزدار انتظامیہ اس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہی ہے. باقی اب وہ کیوں کر رہی ہے, کس کے کہنے پہ کر رہی ہے, اس سے تو میں لا علم ہوں, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ ان کی بے ایمانی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے اس میں کوئی رول ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا. ویری گڈ. اب میرے خیال ہے کافی واضح کر دیا میں نے. بہت اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے دوسری بات یہ ہے گیلانی صاحب نے یہ کیوں کہا, ہمارے بڑے ہیں اور میں ان کے ساتھ اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں اسلام آباد سے, لیکن الیکشن ہم گیلانی صاحب کو ہی لڑائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. گیلانی صاحب کے کاغذات پہ اعتراض ہوئے, گیلانی صاحب کے کاغذات اس کے بعد منظور ہو گئے. اگر اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ اپنا کوئی پورا کردار ادا کرتی تو گیلانی صاحب کے کاغذات شاید منظور نہ ہوتے. یہ میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. گیلانی صاحب اس لیے بھی مطمئن ہے کہ میرے کاغذات منظور ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبی قوتیں کو میرے خلاف بہت زیادہ اپنا ہاتھ نہیں دکھا رہی. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ بہت ایک زیرک سیاستدان ہے. انہوں نے کہا الیکشن جیتنا بھی ہے, وہ کیوں ابھی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے. گیلانی صاحب نے یہ الیکشن جیتنا ہے اور جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا, وہ تو یہ چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کہی, اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ایک سوال سر ایک چھوٹا سا لے لیجیے گا, یہ جو ابھی آپ نے بات کہی کہ ان کے کاغذات اگر ریجیکٹ ہونے ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کردار ادا کرنا ہوتا تو ادھر ہی ریجیکٹ ہو جاتے, تو یہ سوچ تو پھر پرویز رشید صاحب کی نہیں ہوگی میرے خیال میں. دیکھیں پرویز رشید صاحب کے معاملے میں جس انداز سے ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں, میں دونوں کو کمپیئر اس طرح کر سکتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک واجبات نکالے گئے, اور وہ واجبات انہوں نے کہا بھی جو ریٹرننگ آفیسر ہیں کہ جی میں یہ پیسے دینے گیا ہوں, میرے سے وہ پیسے ریسیو نہیں کر رہے. اب میں وکیل تو نہیں ہوں, لیکن ریٹرننگ آفیسر صاحب وہ رقم جتنی بھی تھی وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ جمع کرا دیں, ہم جمع کرا دیں گے, کم از کم آپ کے ذمے سے تو جو واجب الادا رقم ہے وہ آپ کے ذمے سے تو ختم ہو جائے گی, آپ ہمیں دے دیں. لیکن وہ نہیں کیا گیا, جو کہ ایک بہت بڑا اگین ایک سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات گیلانی صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, میں وہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ میری جو جیت ہے وہ جمہوری قوتوں کی جیت ہوگی. اب یہ انہوں نے کیوں کہا, یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ایک بہت سارے ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے وہ اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کے جو مسائل ہیں, مسائل ان کے کیا ہیں کہ جب حلقوں میں جاتے ہیں لوگ ان کے ڈیروں کے اوپر اپنی بجلی کے بل لے کے آ جاتے ہیں,
کہ جناب ہمارا بل تو آتا تھا 1500 اب آ رہا ہے 8000, سوئی گیس کا بل ہمارا آتا تھا 1000 روپے اب آ رہا ہے 10000. تو میں ایک آدھ دن میں بلکہ میں بھیجوں گا آپ کو پرسنلی, میں آپ کو بھیجوں گا ایک ایشو بھی کل ہمارے علاقے میں آیا, کروڑوں روپے کے واجبات, برما ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں, کروڑوں روپے کے واجبات ان کے اوپر ناحق ڈال دیے گئے ہیں. یہ پہلے میں نے مسئلہ حل کرایا تھا آج سے سال پہلے, اور وابڈا نے دوبارہ وہ حرکت کی ہے کہ جناب ان کے اوپر ڈال. میں آپ کو یہ بھیجوں گا سارے بل, اور آپ نے پروگرام میں یہ چلانے بھی ہیں. تو یہ سارا کچھ لے کے لوگ ایم این ایس کے پاس آتے ہیں, ایم این ایس حلقوں میں جا نہیں سکتے, ناراض ہیں حکومت سے, اس لیے وہ ووٹ وہ گیلانی صاحب کو دیں گے ان کے ایم این ایس. اور میں آپ کو آخری بات یہ بھی بتا دوں کلیئرٹی کے لیے کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو ووٹ نہ دیں, اپنی پارٹی کا جو آپ کا پرائم منسٹر کا امیدوار ہوتا ہے, اور منی بل جو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف دیں ووٹ تو آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں اگر آپ اپنی پارٹی کے نمائندے کو نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ نہ دیں تو آپ ڈی سیٹ نہیں ہوتے. تو یہ سہولت ایم این ایس کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیں اور اپنی ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا یا کیمپیننگ کی ہے؟ بس موقع مل گیا تھوڑا سا تو میں نے کہا فائدہ اٹھا لوں. ایک جملہ آپ بولیے پھر میں آگے چلوں. جی جی ہاں, انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جو 10 کا الیکشن ہوا ہے, یہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ پہ کہا. لیکن کل پریس کانفرنس میں ہمارے ماشاءاللہ خاقان عباسی صاحب نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں وہ کہاں غائب ہوئے ہیں وہ جو ہیں 20, انہوں نے کہا جی اس میں میں اتنا کہوں گا کہ زمینی مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ان کا جملہ ہے, آپ لگا دیں, یہ خاقان عباسی صاحب کا جملہ پریس کانفرنس میں لگا دیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بیانات. تو یہ کس کی بات کر رہے تھے دلیپ صاحبہ؟ یہ ڈاکٹر نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کس کی بات کر رہے تھے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی. وہ آبویسلی وہ خلائی مخلوق کی بات کر رہے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, اور کیا کہ زمینی مخلوق نہیں ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ خلائی مخلوق ہے بیسیکلی, مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا, آج آپ نے مجھے کلیئر کر دیا, مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی. ٹھیک ٹھیک, میں اجازت دیجیے آگے چلوں. سسی پلیزو صاحبہ, اب ظاہری بات ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نظر آتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں یہ بتائیے گا کہ ایک اور بھی سوال یہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے کہ سنا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اپنی سائٹ پہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے؟ منصور, ہمارے کینڈیڈیٹ اور ہمارے سینئر ہیں, عہدیدار بھی ہیں پارٹی کے, اور فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں. ظاہری بات ہے ایک زبردست چوائس ہیں, زبردست کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کا اپنا وزڈم ہے, تجربہ ہے. تو ایک تو جو انہوں نے بات کی تو وہ ہوپ فل ہونا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ماضی میں ہوا جس طریقے سے انٹرفیئر کرتی رہی ہیں یہ خفیہ طاقتیں یا غیبیات, اس طرح وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ اس کو زیادہ تو وہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں الیکشن سے یہ نظر بھی آیا ابھی جو ہیں ضمنی کہ یہ چھوٹی بڑی شرارتیں جو ہی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوئی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے, میرے خیال میں جو جہانگیر ترین صاحب والی بات, وہ خود آج محترم یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ نہ میرا ان سے رابطہ ہے, نہ میری ان سے بات ہوئی ہے یا ملاقات ہوئی ہے میرے خیال میں. تو جب وہ خود ایک ہمارے کینڈیڈیٹ جو ایک منجھے ہوئے اور بڑے فہمیدہ رہنما ہیں, اور پی ڈی ایم کے جو ہے مشترکہ, بڑا یہ ایک فخر کی بات ہے جو آج انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ جو کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کو اس طرح ہی لینا چاہیے. باقی جو طارق صاحب نے بھی بات کی تو پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے جو کچھ اس حلقے میں ڈسکا کے حوالے سے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو کم سے کم یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ سب آنکھیں نظریں سب ان پر ہیں, اور یہ جو شرارتیں جو اور یہ جو جانے گئی ہیں اس کا بھی بہت افسوس ہے ہمیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک دو چیز لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, یاد بھی نہیں رہتا. ہاں اگر کسی کا کوئی زبردست رول ہے تو یاد رہتے ہیں, لیکن جانے جانا اور قتل و غارت یا غنڈہ گردی, میرے خیال میں اس کی رستہ اس کو بھی اس
کی رستہ روک ہونی چاہیے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ سسٹم بنانا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بھی کہ کیونکہ جنرل الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی وہ اتنی ساری جو ہے یہ تو ضمنی انتخابات میں کچھ سیٹس تھیں لیکن جب بیک وقت اتنے سارے آپ کو جو ہے وہ کنسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں اور بہت ساری سینسیٹیو ہوتی ہیں دور دراز علاقوں میں بھی ہوتے ہیں جہاں ظاہری باتیں میڈیا ہر وقت اس پر نہیں ہو سکتا تو وہاں اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے ہم ہوپ فل ہونا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کسی بھی اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے جو خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ابھی گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس کی کہ ہمارا کسی بھی حوالے سے سیاسی نہیں ہے ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے اور نہیں کرنا چاہتے تو اس کا زیادہ جو ہے ابھی سینٹ الیکشن میں پتہ چلے گا اور پھر آپ کے آنے والے جنرل الیکشن میں بھی اس کا پتہ چلے گا تو